لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المومنین، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلسل چوتھا پارٹ ہے جو اس بیان کے سلسلے میں ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی شہادت کے واقعات ہم اپنی سیرت چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ 1 محرم الحرام آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اور اس سے کئی دن پہلے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں محرم کی 1 تاریخ کو آپ شہید ہوئے تھے۔ تو 1 تاریخ آنے سے پہلے ہی آپ کے زخمی والے دنوں میں بھی، ان تاریخوں میں بھی ہم ذکر فاروق اعظم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مسلسل آپ سن رہے ہیں، یہ تیسرا پارٹ مکمل ہو چکا تھا، یہ چوتھا پارٹ ہے، آپ اس کو بھی توجہ سے سنیے۔ اگر آپ نے پہلے 3 پارٹ نہیں سنے ہیں تو اس کو بھی ضرور سنیے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ کی شہادت کے ایمان افروز واقعات ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے آخری وقت میں خلیفہ کون ہوگا نشاندہی نہیں فرمایا، کلیئر نہیں کیا کہ کون ہوگا۔ ہاں، ایک مجلس مشاورت بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی پر چھوڑ دیا کہ یہ جن کو خلیفہ بنائے ان کو خلیفہ مان لینا، کسی ایک کے نام کو آگے نہیں بڑھایا۔ ٹھیک ہے، ایک جنرل بات حضرت عمر فاروق اعظم نے کہی کہ جو بھی خلیفہ بنے گا میرے بعد، میں اس خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کرتا ہوں؟ کہ وہ مہاجرین اولین سے بھلائی کرے، یعنی وہ مہاجرین جو شروعات میں ہی شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ان کے ساتھ بھلائی کرے، ان کا حق پہچانے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور انصار کے ساتھ، انصار وہ مسلمان جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے، انصار کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی انصار و مہاجرین سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جنہوں نے اپنے گھروں میں، یعنی انصار جنہوں نے اپنے گھروں میں مہاجرین کو پناہ دی، سچے دل سے ایمان قبول کیا، خلیفہ ان کے اچھے کاموں کو قبول کرے۔ یعنی جو بھی خلیفہ ہوگا اسے چاہیے کہ ان کے، یعنی انصار و مہاجرین کے اچھے کاموں کو قبول کرے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، یعنی معافی تلافی کرے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ رعایا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے، ان کی حفاظت کے لیے لڑے، اور انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دے۔ یہ بخاری شریف کے جلد 1 کے صفحہ 470 کی حدیث نمبر 1392 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کی، یعنی حضرت عمر کی بھی یہ خواہش بنی کہ مجھے دفن کہاں کیا جائے؟ جہاں پر اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق دفن ہے وہیں پر مجھے بھی دفن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ خواہش ہوئی تو کیا ہوا دیکھیے۔ جب یہ اجازت طلب کی، جب انہیں کی خواہش ہوئی نا، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اجازت طلب کی گئی، بارگاہ صدیق اکبر اور بارگاہ رسالت سے اجازت طلب کی گئی، اور الحمدللہ انہیں اجازت مل بھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حجرہ بہت تنگ ہے۔ جب اجازت مل گئی تو بات ہوئی کہ یہ حجرہ جو ہے یہ 2 مزار پاک ہونے کے بعد اب تنگ نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک چھڑی منگوائی اور اس سے اس کی لمبائی کا اندازہ لگایا، پھر فرمایا کہ اتنی قبر کھود دو، یعنی ایک نشان لگائی، جگہ دیکھا اور فرمایا کہ اتنی قبر کھود دو۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے جلد 1 کے صفحہ 470 کے حدیث نمبر 1392 میں الحمدللہ یہ موجود ہے، اور طبقات کبریٰ جلد 3 کے صفحہ 277 میں بھی یہ بات موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر اللہ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو میری اور میری ماں کی ہلاکت ہے،
بس یہ فرماتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی موت کے وقت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر کس بات کی تھی؟ اپنی مغفرت کی، اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، فکر اس بات کی تھی۔ کاش کہ ہمیں بھی اس طرح کی فکر ہو جائے۔ آخرت کی فکر ہی دراصل فکر ہے۔ لوگ ساری فکریں کرتے ہیں، اولاد کی، اپنی فیوچر کی، اپنی بیوی کی، ماں باپ کی، گھر بار کی، زمین و جائیداد کی، کھیت و کھلیان کی، ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو آخرت کی فکر نہیں کرتے، جبکہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک، آپ کی ڈیڈ باڈی چارپائی پر رکھا ہوا تھا اور آپ کو کفن بھی دے دیا گیا تھا۔ تمام لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی، آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا اور لوگ آپ کے بدن کے آس پاس کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے۔ الحمدللہ رحمت کی دعا کر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے، جو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور آپ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق اعظم کے مبارک بدن کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے امیر المومنین، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا نہ چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملوں، اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو آپ کے دونوں دوستوں یعنی سید المرسلین علیہ السلام اور امیر المومنین صدیق اکبر کی رفاقت یعنی ان کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے گا، کیونکہ میں نے رسول کریم کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے ہیں، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ یعنی اکثر آقا کریم علیہ السلام یہ نام لیتے تھے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کا نام لیتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ تین جو شخصیات ہیں آقا کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، یہ الحمدللہ ایک گہرے رشتے کی شخصیات ہیں، اور آقا زندگی میں بھی یہ تینوں نام لیتے تھے، یعنی یہ دونوں نام کے ساتھ اپنا نام لیتے تھے۔ غور کریں کہ ایسا آقا کو یہ دونوں شخصیات سے محبت تھی، اور یہ دونوں شخصیات آقا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ دنیا میں بھی محبت کیا، اور اس محبت کا صلہ اور بدلہ یہ بھی ملا کہ اللہ کریم کے رسول قیامت تک کے لیے اپنے مزار پاک میں بھی ان کو جگہ دی۔ جی ہاں، سیدہ عائشہ کے حجرہ میں آقا کریم علیہ السلام کا بھی مبارک مزار پاک ہے، صدیق اکبر کا بھی مزار پاک ہے، اور الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی وہیں پر مزار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت تک کا ساتھ نصیب ہوا۔ پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہی دونوں کو ساتھ لے کر اٹھیں گے، اور محشر کے میدان میں بھی آقا کریم علیہ السلام ان دونوں کو ساتھ لے کر کے تشریف لے جائیں گے۔ کیا بات ہے مدینہ پاک کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 527 حدیث نمبر 3685 میں یہ روایت الحمدللہ مذکور ہے۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دینے کے بعد چارپائی پر رکھ دیا گیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی یعنی آپ کی تعریف کی، اور ارشاد فرمایا، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں تعریف کے جو جملے ارشاد فرمائے تھے سنیے۔ فرمایا، ما احد القى اللہ بصحیفتہ احب الی من ھذا المسجى بینکم، یعنی روئے زمین پر مجھے ان چادر اوڑے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم سے زیادہ کوئی شخص اتنا محبوب نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں رب عز و جل سے ملاقات کروں، یعنی ان کے جیسا عمل میرا بھی ہو اور ویسا ہی عمل لے کر میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ یعنی گویا کہ حضرت علی حضرت عمر جیسا بننا پسند فرماتے تھے۔ کمال الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم کے شان کا ہے۔ حضرت علی جیسی شخصیت باب العلم ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کلیئر طور پر ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو،
کلیئر طور پر ارشاد فرمایا. وہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق اعظم جیسے اعمال لے کر میں پسند کرتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یعنی عمر جیسا بننا حضرت علی کو الحمدللہ پسند تھا. سبحان اللہ. یہ روایت کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ روایت ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 282 میں الحمدللہ یہ روایت مذکور ہے. حضرت سیدنا عون بن ابی جحیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا گیا تو میں وہیں موجود تھا. یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کو کفنایا گیا نا، میں وہیں پر موجود تھا. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر کے مبارک جسد مبارک رکھا تھا اور حضرت علی تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا، اے ابو حفص، اللہ آپ پر رحم فرمائے، رسول کریم علیہ السلام کے بعد آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. سبحان اللہ. یہ روایت طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 283. یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کتنی محبت فرماتے تھے. ایسی شدت کی محبت الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم کو حضرت علی سے تھی. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. آپ کی ڈیڈ باڈی کو، آپ کے جسد مبارک کو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے شہزادے ہیں انہوں نے غسل دیا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیری کے پتوں والے پانی سے 3 بار غسل دیا گیا. بیری کے پتے اور بیری کے پتے سے پانی کو ہلکا گرم کر کے 3 بار اس پانی سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب میت کو دفنانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں نا تو اس میں بیری کے پتے ملاتے ہیں. تو یہ جو بیری کے پتے ملاتے ہیں نا، یہ الحمدللہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. حدیثوں سے اس کا ثبوت بھی ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم کو جس پانی سے نہلایا گیا آپ نے سنا کہ اس میں بھی بیری کے پتے ڈالے گئے تھے. یہ روایت اسد الغابہ جلد 1 صفحہ 190 میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے جسم پر مشک نہ ملی جائے. طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 279. یعنی مشک ملنے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا. حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی کپڑوں میں جنازہ پڑھایا گیا جن میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا. جن کپڑوں میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا نا، انہی کپڑوں میں الحمدللہ کفنایا بھی گیا. سبحان اللہ. وہی کپڑے میں جنازہ بھی پڑھا گیا. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. سیدنا وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 2 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ اسدی فرماتے ہیں کہ آپ کو 2 کتھئی رنگ کے کپڑوں اور جو قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی اسی میں کفن دیا گیا. جبکہ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ آپ کو کرتے اور حلے میں کفنایا گیا تھا. سبحان اللہ. طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 279. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک، آپ کا مبارک بدن تجہیز و تفکین کے بعد، یعنی جب آپ کے جنازہ بھی پڑھا لیا گیا اور آپ کو پھر کفن بھی پہنا دیا گیا تھا، جنازہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی مبارک چارپائی پر آپ کا مبارک بدن رکھا گیا اور اسی پر جنازہ پڑھا گیا. یعنی آپ کی کفن پہنانے کے بعد جو جنازہ پڑھا گیا تھا نا، تو اس تخت پر آپ کی مبارک لاش رکھی ہوئی تھی جو آقا کریم علیہ السلام کا تخت تھا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا. یعنی غسل تو آپ کے بیٹے نے دیا، نہلانے کا کام حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کیا،
جنازے کی نماز آپ نے وصیت کیا تھا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائے اس کے لیے. غور کیجئے حضرت صہیب کی بھی کیا عظمت و شان ہے کہ آپ کے عظیم الشان شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. آپ کے دیگر شہزادے بھی تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے وصیت کیا تھا کہ صہیب میرے جنازے کی نماز پڑھائے. 4 تکبیروں کے ساتھ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے. یہ صہیب قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین صحابہ میں سے تھے. تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے. آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے قبل نیا خلیفہ منتخب ہونے تک آپ ہی کو نمازیں پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی. یہ بھی شان حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نماز نہیں پڑھا رہے تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ نے صہیب کو ہی نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو غسل و کفن دینے کے بعد نماز جنازہ کے لیے چارپائی پر رکھا گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی شیر خدا اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عثمان غنی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عمر کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں. حضرت علی کی بھی یہ نیت تھی کہ یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہو. لیکن حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو منع فرما دیا کیونکہ ابھی نئے خلیفہ کا انتخاب نہ ہوا تھا. اگر ان دونوں میں سے کوئی نماز جنازہ پڑھاتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اسی کو خلیفہ سمجھتے. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی نماز جنازہ جب ادا کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک رسول کریم کے مزار پر انوار اور منبر رسول کے درمیان تھا. سیدنا عبداللہ ابن ساریہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے جنازے کے بعد تشریف لائے تو آپ نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا اگرچہ تم لوگ نماز کی ادائیگی میں مجھ سے سبقت لے گئے ہو لیکن ان کی مد و ثنا یعنی تعریف کرنے میں سبقت نہ کرنا. پھر سیدنا فاروق اعظم کے اوصاف حمیدہ خوبیاں اچھائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اے عمر یقیناً آپ اسلام کے بہترین بھائی تھے. حق و سچ بات کہنے میں سخی اور باطل و جھوٹی بات کہنے میں بخیل تھے. نہ تو کسی کی جھوٹی تعریف کرتے اور نہ ہی کسی کی سچی تعریف سے رکتے تھے. نہایت ہی اعلیٰ ظرف اور عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے. سبحان اللہ. آج آپ نے سنا کہ آپ کو کیسے کفن دیا گیا تھا, کیسے آپ کو دفنانے کے معاملہ ہوا, کیسے آپ کی جنازے کی نماز ہوئی. یعنی دفنانے کا تو نہیں ہوا, آپ کی کفن کا, آپ کی نہلانے کا اور آپ کی جنازے کا آپ نے سن لیا. الحمدللہ. 5ویں پارٹ کا انتظار کیجئے, انشاءاللہ اس میں تدفین کے بارے میں کیا باتیں ہوئی تھی وہ ہم سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ کریم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.